على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کے محاضرات میں آپ حضرات نے دیگر اساتذہ سے علم کی اہمیت، قسمیں، تعریف اور علم کی ضرورت کو آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اس موقع پر وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے نہیں دہرائی جائے گی، مختصر بات ذکر کرتے ہوئے اصل موضوع پر آنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے، لازوال نعمت ہے۔ یہ دولت ایسی ہے، بقول مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے، وہ فرماتے ہیں علم کی دولت ایسی بڑی دولت ہے جس سے خدا مل جاتا ہے، یہ علم ہمیں علیم تک پہنچاتا ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ انسان کی پہچان، قوم کی پہچان، انسان کی حفاظت، قوم کی حفاظت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ علم ہے تو انسان ہے، علم ہے تو قوم کی پہچان ہے۔ یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا مقام بتلایا کہ آپ فرشتوں سے افضل ہیں، تو ہمیں اپنے علم کے مقام کو سمجھنا چاہیے، علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کون کون سے اوصاف پیدا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پہلا ایک وصف ہمارے اندر یہ پیدا ہو کہ ہمارے اندر علمی شوق اور ذوق ہو، علمی شوق اور ذوق ہو۔ وہی طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر شوق ہو، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو۔ پرانے زمانے کے اندر ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرات علم حاصل کرنے کے شوق میں بستی نہیں، محلہ نہیں، سٹی نہیں، بلکہ ملکوں کو جایا کرتے تھے، بر اعظم سے بر اعظم جایا کرتے تھے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جایا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی تڑپ میں جایا کرتے تھے، علم کے شوق میں جایا کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب انہیں معلوم ہوا کہ ملک شام کے اندر ایک صحابی ہے یا تابعی ہے جن کا نام عبداللہ بن انیس یا انیس ہے، انہیں معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ کو کہ ملک شام میں ایک صحابی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، تو یہ صحابی ایک حدیث کو سننے کے لیے ملک شام کو پہنچے، ملک شام تشریف لے گئے، ملک شام کو ایک حدیث سننے کے لیے گئے بس۔ ایسے ہی اور ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی گزرے ہیں، اللہ نے کافی عمر دی تھی۔ یہ صحابی
انہیں معلوم ہوا کہ مصر کے اندر ایک شخص ہے حضرت عقبہ بن عامر نام کا، وہ حضور علیہ السلام سے حدیثیں سنا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان سے ایک حدیث سننے کے لیے گئے، ایک حدیث سننے کے لیے گئے۔ حدیث کون سی ہے؟ زیادہ بڑی بھی نہیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس حدیث کو سننے کے لیے آپ مصر تشریف لے گئے، مصر تشریف لے گئے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم ہاسٹل کی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، گھر کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں، لمبا سفر کرنا چاہتے نہیں۔ مدرسے میں بٹھا کر علم دیا جا رہا ہے، پھر بھی ناقدری ہو رہی۔ سونے کی فکر، کتاب کوئی اور کھولنے کا شوق، سونا اور اپنے جذبات کو مکمل کرنا، اپنی خواہشات کو مکمل کرنا، اس کے اندر لگے گئے۔ ان اکابرین کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، علم کے پیچھے یہ لوگ کتنی محنتیں کیا کرتے ہیں، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے ہیں۔ ہمیں تو سال میں 2-3 مرتبہ سفر کرنا ہے اور 1 سال کی تعلیم حاصل کرنا ہے، زیادہ محنت بھی نہیں، زیادہ لمبا سفر بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، 40 سال کی 30 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے، علم کے شوق میں اپنا ملک کو چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے دربار میں رہنے لگے۔ بھوکے پیاسے دربار نبوت پڑے رہتے تھے، کوئی آتا ان کے پیٹھ کے اوپر کچل کے چلے آتے، پیر رکھ کے چلے آتے۔ تو اتنی کمزوری، اتنا فقر و فاقہ، اس طریقے سے انہوں نے حدیثوں کا علم اپنے پاس جمع کیا، اسی واسطے انہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثوں کے حافظ۔ بڑے فخر سے یہ حدیثوں کو بیان کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی کہتا یا آپس میں بات چلتی کہ آپ کو اتنی حدیثیں کیسے یاد ہیں، آپ تو نہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں، کہیں اور کے ہیں، تو صاف کہا کرتے تھے میں علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور آپ علم حاصل بھی کرتے تھے، ساتھ میں کاروبار اور کھیتی اور اپنی زندگی سب کچھ سنبھالتے تھے۔ علم کے شوق میں سب کچھ چھوڑ دیا گیا۔ جسم تو ہمارے ماں باپ سے الگ ہوا، بہنوں سے الگ ہوا، لیکن دماغ ہمارا ابھی وہیں پر اٹکا ہوا ہے۔ جسم کی حاضری اصل نہیں ہے، دل و دماغ کی حاضری اصل ہے۔ علم کا تعلق جسم سے کم ہے، دل و دماغ سے زیادہ ہے۔ علم کا تعلق جسم سے کم اور دل و دماغ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فکر ہونا چاہیے۔ علم کی طلب اکابرین کی زندگیوں میں کیسی ہوا کرتی تھی، ایسا شوق لوگوں کے پاس ہوتا تھا، دیوانی کیفیت، دیوانگی کا عالم ان کے اوپر سوار ہوتا، ہمیشہ علم کی فکر میں۔ کوئی آدمی گیم کھیلتا ہے، ایسی دیوانگی اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، بازو والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ علمی شوق، علمی انہماک اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، کیسا ان کے پاس علم کا شوق تھا۔ دیکھیے وہ فرماتے ہیں انما اطلب العلم الی ان ادخل القبر، میں علم اس وقت تک حاصل کروں گا جب تک کہ میں قبر میں نہ پہنچ جاؤں۔ علم حاصل کرنے کا شوق موت تک ہے، موت تک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کی بخاری کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کا علمی عالم کیسا تھا دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ امام بخاری سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میرے استاذ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے اور میں ان سے علم حاصل کرتا یہ علمی خواہش، علمی تمنا اپنے استاذ سے جو مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان سے آرزو کی جا رہی ہے۔ ہم زندوں سے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، وہ مردوں سے بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کاش وہ قبر سے اٹھ جاتے، کاش وہ استاد آ جاتے، پھر میں ان سے کچھ علمی استفادہ کرتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شوق دیکھیں آپ حضرات، مرض الوفات ہے، آخری وقت چل رہا ہے۔ ان کے ایک شاگرد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، غشی تارین پر ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، فوراً مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم بتلائیے، حاجی کے لیے پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پر کرنا افضل ہے؟ حاجی کے لیے رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سوار ہو کر کرنا افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں پیدل کرنا افضل ہے۔ تو حضرت ابو یوسف فرماتے نہیں پیدل کرنا نہیں۔ پھر وہ خود مسئلہ بدلا، مرض الوفات میں، آخری وقت میں مسئلوں کو بتلانے کی فکر، اپنے علم کو بڑھانے کی فکر، مسئلہ خود بتلائے، سوال بھی خود کیے۔ جب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، ابھی قدم بھی باہر نہیں رکھا، گھر سے اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں، آخری وقت میں علم کی فکر۔ ایسے ہی علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن سے ہر کوئی واقف ہے۔ آخری لمحہ چل رہا ہے، آنکھ سے صحیح سے دکھتا نہیں ہے، صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، اس حالت میں بھی علمی شوق، کروٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں، کرسی لگا دی گئی، ٹیبل لگا دیا گیا، اس کے اوپر کتاب ایسی کھڑی رکھ دی گئی، لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، کروٹ بدل کر پڑھ رہے ہیں، صفحہ پلٹانے کی ضرورت پڑی تو اشارہ بھی نہیں کر سک رہے، کچھ آہٹ یا کچھ ہاتھوں کا تھوڑا سا اشارہ جس کی وجہ سے طالب علم صفحہ پڑھ رہا ہے۔ موت کے وقت علم حاصل کیا جا رہا ہے، مطالعے کو بڑھایا جا رہا ہے، اپنی کوتاہی کو ختم کی جا رہی ہے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک بہت بڑا وصف ہم سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وقت کی قدر ہونا چاہیے۔ اوقات کی حفاظت کے بغیر کوئی آدمی باکمال نہیں بن سکتا، اور دوسروں کے لیے بافیض بھی نہیں بن سکتا۔ وقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، الوقت اثمن من الذهب، سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا آپ دوبارہ خرید لے سکتے ہیں، لیکن وقت خریدا نہیں جا سکتا، دوبارہ وقت لایا نہیں جا سکتا۔ سونے کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے، دکان سے خریدا جا سکتا ہے، لیکن گیا ہوا وقت، گیا ہوا بچپنا کبھی نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب دامت برکاتہم، جو چند دن پہلے آئے تھے، تشریف لائے تھے، وہ فرماتے ہیں وقت کی وقت پر قدر کرو،
وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وقت دے سکے، اس لیے قدر کر لینا چاہیے۔ اکابرین کے واقعات، کئی کتابیں ہیں جنہوں نے کھانے کے 15 منٹ بچا کر کتابیں لکھی، جنہوں نے کھانے کے 10 منٹ بچا کر کتابیں لکھ دی، سونے کا وقت کم کر کے کتابیں لکھ دی، 1-2 وقت کا کھانا چھوڑ کر کتابیں لکھ دی۔ ہمیں ویسا تو کرنا نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس ویسی جسمانی طاقت ہے اور نہ روحانی طاقت ہے۔ ہم اپنے اس 24 گھنٹے کو صحیح سے استعمال کرنے کی فکر اور نظام الاوقات، نظام العمل بنا کر چلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تیز روی سے ہی وقت کی پابندی ہوتی ہے، تیز روی سے ہی وقت کی پابندی ہو سکتی ہے، سست روی سے کبھی وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو یہاں سے دہلی جانا ہے، ابھی سے ہی وہ فکر مند رہے گا تو 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ پہلے وہ اسٹیشن پر پہنچ سکے گا۔ پہلے سے ہی تیز ہونا پڑے گا، پہلے سے ہی نظام کو جلدی جلدی طے کر کے ختم کرنا پڑے گا۔ سست آدمی کبھی اپنے اسٹیشن پر نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی سست آدمی کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ خرگوش سے کوئی کام نہیں ہوا، خرگوش تو ہمیشہ اپنے آپ کو باکمال سمجھا، تھوڑی دور کے لیے چلا اور درخت کے نیچے سو گیا۔ جوہد مسلسل والا کچھوا ہی آگے بڑھا، وہ اپنا نظام بنایا تھا، مجھے چلنا ہی ہے، مجھے محنت کرنا ہی ہے۔ تو کچھوے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، خرگوش والی صفت سے آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کئی واقعات ہیں، اکابرین کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ان کا عجیب نظام بنا ہوا تھا، نظام الاوقات پورے طے تھے۔ اللہ نے 2 بیویاں دی، کئی مریدین اللہ نے آپ کو نوازے، ہزار کے آس پاس آپ نے کتابیں لکھی۔ ہم ان کی کتابیں اپنی اس چھوٹی سی عمر میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ نے اسی 24 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے لیا۔ وہ وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، وقت تو لبر کی طرح ہے، لبر کے اندر جتنا وقت ڈالیں گے لبر وہ پھیلتا جائے گا۔ انہوں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے، سونے جاگنے، ملاقات، یہ ساری ترتیبیں ان کی بنی ہوئی تھی، کبھی وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے۔ تیسری صفت اپنے اندر یہ پیدا کرے، علم محنت۔ علم محنت ہمیشہ جہد مسلسل ضروری ہے۔ 2 دن محنت کر لیے، جمعرات آ گیا چھوڑ دی، ایسا 6 دن پڑھ لیے، جمعہ آ گیا چھوڑ دی، ایسا جہد مسلسل مستقل محنت ہو۔ کوئی آدمی مستقل چلتا ہے یا کسی کا سفر مستقل ہوتا ہے تب جا کر وہ منزل پر پہنچتا ہے۔ علمی سفر مستقل ہو تو یہ علمی سفر کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہاں سے مجھے کرناٹک جانا ہے، کرناٹک جانا ہے، اگر میں رکتے ہوئے جاؤں گا تو کئی دن لگ جائیں گے، مستقل چلوں گا تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا۔ ایسے ہی علمی سفر بھی ہے، علمی سفر جب شروع ہو جائے تو مستقل چلتے ہی رہنا چاہیے۔ 5 سالہ عمر ختم ہونے تک، آخری سانس تک علمی سفر چلتے رہے، بیچ میں سلسلہ موقوف نہ ہو یا منقطع نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ اسی کو راستہ بتلاتے ہیں جو محنت کرتا ہے، مستقل محنت کرتے رہتا ہے۔ والجد یفتح کل باب مغلق، کوشش کرنے سے آدمی کے لیے ہر راستہ کھل جاتا ہے، کوئی مشکل عبارت نہیں ہے۔
یوصیکم اللہ کوئی مشکل آیت نہیں، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ کوئی مشکل الفاظ نہیں، مشکل بحث نہیں، آرام سے حل ہو سکتے ہیں جبکہ آدمی مستقل محنت کرے، جبکہ ہم اس کے اندر مستقل لگے ہوئے رہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمزور کن ذہن قسم کے تھے، لیکن اپنی زندگی کے اندر مستقل پڑھنے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ اللہ نے اتنا بڑا وقت کا عالم دین بنایا اور وقت کا امام بنایا کہ جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا تو ان کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر تشریف لائے، عیادت کیے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلے اور ان کی چوکھٹ پر ہاتھ مارا، اس کے بعد کہا اگر یہ نوجوان مر جائے تو دنیا کے اندر بہت بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زمین پر اس سے بڑا کوئی عالم دین نہیں، اس سے بڑا کوئی عالم دین نہیں۔ استاد کے یہ جملے ہیں، اور وہ شاگرد جو مستقل محنت کیا ہے اس کے تعلق سے فرما رہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ مختصر المعانی دراصل آپ لوگ پڑھیں گے، بلاغت کی کتاب ہے، مستقل بہت بڑی کتاب ہے۔ ان کے پڑھنے کا زمانہ عجیب گزرا ہے، کچھ ذہن قسم کے، پڑھنے نہیں آتا، کلاس میں سب سے پیچھے، لیکن مستقل محنت، ہمیشہ کتاب میں لگے ہوئے، ہمیشہ فکر مند، اپنی پوری زندگی اسی کے اوپر لگائے، ہمیشہ لگے ہوئے رہے۔ خواب میں ایک شخص آیا، آ کر یہ کہا چلو سیر و تفریح کے لیے جائیں، گھومنے کے لیے جائیں۔ نہیں بھائی مجھے پڑھنا ہے، انکار کر دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، نہیں مجھے پڑھنا ہے۔ تیسری مرتبہ آ کر یہ کہا کیا اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں؟ پھر آپ بغیر چپل کے دوڑتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، دوسرے دن سے کیفیت بدل گئی، کلاس کے اندر سب سے آگے ہو گئے۔ اللہ ایسا آدمی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کس عمر میں پڑھنے کے لیے نکلے، کس عمر میں پڑھنے کے لیے نکلے؟ ڈول کی رسی دیکھ کر مجاہدہ بڑھ گیا، ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے فارسی میں، حل کرنا مشکل ہے، حل کرنا مشکل ہے۔ تو آدمی کے اندر جہد مسلسل ہونا چاہیے، جہد مسلسل ہونا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ سبق کی پابندی ہونا چاہیے، سبق کی پابندی ہونا چاہیے۔ ناغہ کرنے سے سبق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پڑھا ہوا بھی بھول جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر 10 دن کی چھٹی ہو گئی، سبق بھول گئے، پارے بھول گئے، نحو صرف یاد نہیں۔ تعلیمی سلسلہ موقوف ہو جائے تو یہ حال، ناغہ ہو جائے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پڑھا ہوا سبق بھول جاتا ہے آدمی۔ استاد کی قدر کرنا چاہیے۔ شوق میں کمی آ جاتی ہے اگر سبق کا ناغہ ہوتا ہے، استاد کی ناقدری ہوتی ہے، مدرسے کے خلاف طالب علم کھڑا ہو جاتا ہے، ناظم صاحب کی بغاوت دل میں پیدا ہو جاتی ہے سبق کے ناغے سے، علم سے محرومی اس سبق کے ناغے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سبق کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، عجیب قسم کی ان حضرات کے اندر سبق کی پابند تھی۔ سبق کو حاصل کرنے کے لیے، سبق کی پابندی کرنے کے لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آتے، آنے کے بعد ان کی سانس کھلا کر دی۔ یہ کیفیت، شوق میں آ رہے ہیں، سبق ناگاہ ہو جائے گا اس فکر میں آ رہے ہیں۔ جمعرات چلے گئے، ہفتے کے دن ایک گھنٹہ غائب، 2 گھنٹے غائب، ہفتے کے دن کلاس میں سو جا رہے ہیں، سبق کے ناطے ہو جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبق کا اتنا اہتمام ان کے دل میں تھا، مدرسہ بھی قریب میں تھا، گھر بھی قریب میں تھا، اس کے باوجود بھی سبق کا اتنا اہتمام تھا کہ کبھی ان کی ایک حدیث بھی نہیں چھوٹی، حدیث کا ایک درس بلکہ ایک حدیث بھی ان کی نہیں چھوٹی، اتنا اہتمام، اتنا اہتمام۔ استاد کہا کرتے، مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قریب ہے گھر جا کر آئیے، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں حضرت پڑھنا ہے، کام باقی ہے، کام باقی ہے، اتنا سبق کا اہتمام۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج سے واپس ہونے کے موقع پر سہارنپور اسٹیشن تک بھی استقبال کے لیے تشریف نہیں لے گئے، استقبال کے لیے بھی نہیں گئے، حج سے واپسی ہو رہی ہے تب بھی آپ سفر کے لیے تیار نہیں ہیں، اس واسطے کہ میرے سبق کا ناغہ ہو جائے گا، ایک دن کا سبق چھوٹ جائے گا۔ تو ان اکابرین کی زندگیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنے اندر طالب علمانہ اوصاف کو پیدا کیا ہے۔ استاد کی تقریر کو توجہ سے سننا چاہیے، سبق کے اندر جسم کی حاضری کے ساتھ ساتھ دل کی حاضری بھی ہونی چاہیے تاکہ کتاب کو صحیح سے سن سکے اور شام میں اس کی تکرار ہو سکے۔ تکرار، علم مذاکرہ پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ طالب علم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی طالب علمانہ زندگی میں کسی کتاب کا تکرار چھوڑے بغیر میں نہیں رہوں گا، روزانہ کی تکرار مکمل کروں گا اور ہر کتاب کی تکرار کروں گا۔ اس طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے، کتابوں کے ساتھ ساتھ، درسیات کے ساتھ ساتھ خارجی کتابوں کا مطالعہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ذہنی وسعت، علم کے اندر ترقی اور علم کے اندر مضبوطی خارجی مطالعے کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ خارجی مطالعہ اساتذہ کی نگرانی میں مشورے سے کرنا چاہیے، کون سی کتاب میرے اس کلاس کے اعتبار سے مناسب ہے، میں سوم کا طالب علم ہوں، میں ناظرہ کا طالب علم ہوں، میری اس طالب علمی کے زمانے میں کون سی کتاب پڑھنا میرے لیے مفید ثابت ہے، مشورہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کتب بینی کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ استاد کا ادب و احترام، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ آدمی جس سے استفادہ کرتا ہے اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور خدمت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آدمی گاڑی سے استفادہ کرتا ہے، اس کی وہ ہفتے میں ایک مرتبہ خدمت کرتا ہے، صاف صفائی، ریپیئرنگ اور پٹرول ڈالنا اور نہ جانے کیسی کیسی خدمتیں ہر استفادہ کرنے والی چیزوں کی جاتی ہے۔ استاد تو ہمیں بادشاہ بناتا ہے، آخرت کا علم سکھاتا ہے، تو اس استاد کا ادب و احترام اور خدمت کرنا چاہیے۔ استاد کے ادب کے ساتھ ساتھ جو آلات علم ہیں جس سے علم سیکھا جاتا ہے ان کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے، کلاس کا، قلم کا، پین پنسل کا، بیگ کا اور دیگر چیزوں کا، مدرسے کا، تو یہ آلات علم ہیں، اس سے آدمی کو علم آتا ہے، اس لیے ان کا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہری اوصاف ہے، باطنی اوصاف بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے، بدنیتی ہے یا بے نیتی ہے؟ بدنیتی سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ میں عالم بنوں گا تاکہ مناظرہ کروں، میں عالم بنوں گا تاکہ میرا دنیا کے اندر نام روشن ہو، میں عالم بنوں گا تاکہ دوسروں کو میں جاہل سمجھوں۔ یہ بے نیتی ہے، بدنیتی، بے نیتی۔ پڑھنا کیا مقصد ہے؟ مدرسے میں آ گئے، نیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، عالم بننا ہے، امت کے تقاضے پورا کرنا ہے۔ کس نیت سے علم حاصل کیا جا رہا ہے؟
بے نیتی سب سے بڑا نقصان دہ عمل ہے، نیت کو صاف کر لینا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، بنیاد سے لے کر بخاری شریف تک پہلی حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت کو درست کریں، تقوی و طہارت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ علم یہ باطنی علم ہے، نورانی علم ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے تقوی و طہارت ضروری ہے۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی ضروری ہے۔ کان کی صفائی، اس کان سے کبھی ہم غلط نہیں سنیں گے، اس آنکھ سے ہم کبھی کسی غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے، اس ہاتھ سے کبھی کسی طالب علم پر غلط استعمال نہیں کریں گے، نہ کسی طالب علم کے جسم پر، نہ کسی طالب علم کی پیٹی پر۔ فکر ہونا چاہیے، فکر ہونا چاہیے۔ کبھی ان اعضاء کا غلط استعمال نہ، غلط استعمال نہ، تواضع کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جتنا آدمی کے پاس علم بڑھتا چلا جائے اتنا ہی اس کے اندر تواضع پیدا ہوتے چلے جائے۔ آم کا درخت ہے، پھل نہ ہو تو پھیلا ہوا ہوتا ہے، جب آم لگ جاتے ہیں تو جھک جاتا ہے۔ جھکنے کی صفت اپنے اندر ہونا چاہیے۔ جھکنے والا ہی نفع بخش ہوتا ہے۔ نفع والا علم اسی کے پاس ہوتا ہے جس علم نے اس کو جھکایا ہو۔ جس علم نے اسے نہ جھکایا ہو وہ تو شاید ابلیس والا ہی علم ہو سکتا ہے۔ تو اپنے اندر تواضع پیدا ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے کرنا چاہیے۔ علم نافع کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم انا نسألک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ پناہ بھی چاہیے اور مانگا بھی ہے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ پناہ مانگی، جو علم نفع والا نہیں ہے اس سے پناہ مانگی گئی، نفع والے علم کو مانگا گیا ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا، بار بار مانگا گیا۔ تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آگے کی خدمتوں کے لیے، اور ایسے ہی مدارس کی حفاظت وغیرہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ طالب علمی کا زمانہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ فرشتے ہم سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو قبولیت کی دعا، صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کے لیے دعا، قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علمانہ زندگی نصیب فرمائے، اور بڑوں کی طرح ہم سب کو بھی اپنی زندگی بنانے والا بنائے، مرتے دم تک علم کا طالب بن کر دنیا کے اندر جینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔